بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبعد۔ عزیز طلباء، گزشتہ درس میں ہم لوگوں نے فتنے سے متعلق کچھ حدیثیں پڑھی تھیں۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الکبائر کا 90 نمبر باب جو ذکر کیا ہے، باب ما جاء فی الفتن، اس باب کی پہلی، دوسری اور تیسری حدیث ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ آج اس باب کی چوتھی حدیث آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ شیخ رحمہ اللہ نے جو چوتھی حدیث بیان کی ہے، کہتے ہیں وَلَهُمَا عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، اور یہ چوتھی حدیث جو ہے یہ دراصل صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اور یہ روایت مشہور صحابی رسول حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ کہتے ہیں شیخ رحمہ اللہ وَلَهُمَا عَنْ حُذَيْفَةَ رضی اللہ عنہ أن عمر رضی اللہ عنہ قال، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایکم یحفظ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتن۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم میں سے کون ایسا آدمی ہے، کون ایسا شخص ہے جو فتنے سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو یاد رکھے ہوا ہے، یا ہے کہ اس کا حافظ ہے، یا ہے کہ کون ایسا شخص ہے جس کو فتنے سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یاد ہے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فقلت انا، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں، فقال، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہات، جب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے فتنے سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یاد ہے، حفظ ہے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے مطالبہ کیا کہ آپ اس حدیث کو بیان کیجیے، آپ اس حدیث کو ذکر کیجیے، بیان کیجیے۔ ہات فَإِنَّكَ عَلَيْهِ لَجَرِيٌّ، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بھی کہی کہ فتنے سے متعلق حدیث بیان کرنے میں آپ کیا ہے، بے باک ثابت ہوئے، آپ جری ثابت ہوئے۔ فتنے سے متعلق جو حدیثیں ہیں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتے تھے اور یاد کیا کرتے تھے۔ فقلت سمعتہ یقول، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ وولدہ وجارہ تکفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتنے سے متعلق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث سنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ آدمی کی آزمائش اس کے گھر والوں سے متعلق بھی ہوتی ہے، یعنی گھر والوں سے متعلق بھی وہ فتنے میں ڈالا جاتا ہے اور آزمایا جاتا ہے، اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ فتنۃ الرجل فی اہلہ، مثال کے طور پہ کہ شوہر اپنی کئی بیویوں میں سے کسی ایک بیوی کی طرف کیا ہو جائے، مائل ہو جائے، اس کا میلان بڑھ جائے، اور اس کا جو خیال ہے، یعنی جو اہتمام ہے، کسی ایک بیوی سے زیادہ ہو، دوسری بیویوں سے کم ہو، یہ بھی کیا ہے، فتنہ ہے۔ اہل میں کیا ہے، اہل سے متعلق یہ بھی آزمائش ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کئی ایک بیویاں ہیں تو سب کے ساتھ یکساں معاملہ کرنا چاہیے، یکساں برتاؤ اور یکساں سلوک کرنا چاہیے۔ اگر دلی میلان ہے تو پھر اس پر مواخذہ کیا ہے، نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے، حدیث ہے۔ اگر غیر ارادی طور پر شوہر کا میلان کسی ایک بیوی کی طرف زیادہ ہے، دوسری کی طرف کم ہے، تو پھر اس پر کوئی مواخذہ کیا ہے، نہیں ہے۔ لیکن تعمد کے ساتھ ظاہری جو معاملات ہیں
ظاہری جو معاملات اس میں کمی بیشی کیا ہے نہیں ہونی چاہیے۔ خیر، تو کہا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فتنۃ الرجل فی اہلہ، کہ آدمی کی آزمائش اس کے گھر والوں میں بھی ہوتی ہے، اہل و عیال سے متعلق بھی ہوتی ہے، مال و دولت سے متعلق بھی ہوتی ہے، ومالہ، اور مال سے متعلق بھی آدمی کو کیا کیا جاتا ہے؟ آزمایا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین آزماتا ہے مال دے کر بھی کہ ہمارا یہ بندہ مالدار ہونے کے باوجود ہمیں یاد رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے، ہماری عبادت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، ہمارے حقوق کی ادائیگی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مال دے کر بھی کیا ہے؟ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اس کا امتحان لیتا ہے۔ کہا فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ وولدہ، اسی طرح اولاد کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو آزماتا ہے، اپنے بندوں کو آزماتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اور مثال کے طور پہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف کسی ایک بیٹے کی طرف زیادہ میلان رکھے، دوسرے بیٹے کی طرف نہ رکھے، کسی ایک کو زیادہ دیکھے دوسرے کو نہ دیکھے، یعنی خیال اور اہتمام کسی کے ساتھ زیادہ کرے، کسی کے ساتھ کم کرے، کسی کو زیادہ وراثت دینے کی کوشش کرے، کسی کو کم دینے کی کوشش کرے، تو یہ بھی کیا ہے؟ ایک باپ کی کیا ہے؟ یہ آزمائش ہے۔ تو اس سے بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ تو کہا وولدہ وجارہ، اور آدمی کبھی اپنے پڑوسیوں کی وجہ سے بھی فتنے میں پڑ جاتا ہے، یا ایک کہ داخل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی اگر پڑوسی کیا ہے مالدار ہے تو دوسرا پڑوسی کیا کرنے لگتا ہے؟ حسد کرنے لگتا ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ فتنے کی ایک شکل ہے، فتنے کی ایک شکل ہے، آزمائش کی شکل ہے۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو ان آزمائشوں میں کھرے اترتے ہیں، یا ہے کہ ان آزمائشوں میں داخل کیا ہے؟ نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طرح فخر و مباحات ہے، یہ ساری چیزیں بھی کیا ہے؟ پڑوسیوں سے متعلق پائی جاتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ وولدہ وجارہ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص ان فتنوں میں داخل ہو جاتا ہے، ان آزمائشوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو پھر ان فتنوں سے وہ کیسے باہر آ سکتا ہے، کیسے نکل سکتا ہے، کیسے اس کا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تکفرھا، اس فتنے کا کفارہ، اس فتنے کا کفارہ یہ ہے کہ آدمی کیا کرے؟ تو تکفرھا الصلاۃ والصیام والصدقۃ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، کہ فتنے کا کفارہ، آزمائش کا کفارہ آدمی کی نماز ہے، آدمی کا روزہ ہے، آدمی کا صدقہ اور خیرات ہے، اس کا لوگوں کو خیر کی باتیں بتلانا ہے اور منکر سے منع کرنا ہے اور روکنا ہے۔ اگر یہ اعمال اگر آدمی انجام دیتا ہے تو جو فتنے ہیں، جو آزمائشیں ہیں، اگر اس میں داخل بھی ہو جائے اور داخل ہو کر اگر گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ ان الحسنات یذھبن السیئات کے تحت جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، صغائر ہوتے ہیں، ہماری عبادات کی وجہ سے، ہماری نیکیوں کی وجہ سے، ہمارے فرائض کے اہتمام کی وجہ سے، سنن اور نوافل کے اہتمام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو، صغائر کو کیا کرتا ہے؟ معاف فرما دیتا ہے۔ کہا تکفرھا الصلاۃ والصیام والصدقۃ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر فقال لیس ھذا ارید۔ فتنے سے متعلق جب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث سنائی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہا کہ اے حذیفہ، میرا مقصد یہ نہیں ہے، فتنے سے مراد کیا ہے؟ یہ نہیں ہے بلکہ کچھ اور مراد ہے۔ کہا لیس ھذا ارید انما ارید التی تموج کموج البر، میری مراد فتنے سے وہ فتنہ ہے جو سمندر کی موج کی طرح اٹھے گا، وہ فتنہ جو سمندر کی موج کی طرح ہوگا۔ سمندر میں موج دیکھیں جب اٹھتا ہے پانی کا، تو اس طرح کیا ہے یہ فتنہ برپا ہوگا، فتنہ رونما ہوگا، ہر چہار طرف
چار جانب فتنہ ہی فتنہ ہوگا، اللہ رب العالمین کی آزمائش ہی آزمائش ہوگی۔ میرا مقصد وہ ہے، اس سلسلے میں اگر تم نے کوئی حدیث اللہ کے نبی سے سنی ہے تو بیان کرو۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لیس ھذا ارید انما ارید التی تموج کموج البحر فقلت، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے کہا کہ ما لک ولہا یا امیر المومنین، یہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دے خلافت کا معاملہ ہے، تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ما لک ولہا یا امیر المومنین، کیا ہے امیر المومنین، فتنے سے آپ کا کیا سروکار ہے، فتنے سے آپ کا کیا لینا دینا ہے، وہ حدیث سن کر آپ کیا کیجئے گا، کیا مقصد ہے آپ کا، ما لک ولہا یا امیر المومنین ان بینک و بینہا بابا مغلقا، ان بینک و بینہا بابا مغلقا، آپ کے درمیان اور اس فتنے کے درمیان ایک دروازہ ہے جو کیا ہے، مغلق ہے، بند دروازہ ہے، یعنی وہ فتنہ آپ کو لاحق کیا ہے، نہیں ہو سکتا، آپ کے قریب وہ فتنہ نہیں پہنچ سکتا، اس لیے آپ کو اس کے جاننے کی کوشش کیا ہے، نہیں کرنی چاہیے، یا کہ اس کے فراق میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ان بینک و بینہا بابا مغلق، آپ کے درمیان اور اس فتنے کے مابین ایک بند دروازہ ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا یفتح الباب ام یکسر، یفتح الباب ام یکسر، کہ جو دروازہ ہے میرے اور اس فتنے کے مابین، وہ دروازہ کھولا جائے گا یا یہ کہ توڑ دیا جائے گا، وہ دروازہ کھولا جائے گا، کھولا جائے تو پھر لگایا جا سکتا ہے، اگر توڑ دیا جائے تو پھر لگایا کیا ہے، دوبارہ نہیں جا سکتا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یفتح الباب ام یکسر، کہ وہ دروازہ جو بند ہے وہ دروازہ کھلے گا یا توڑ دیا جائے گا۔ دیکھیے تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بل یکسر، جو دروازہ ہوگا وہ توڑ دیا جائے گا، اور اشارہ کس کی طرف ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی طرف، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی طرف۔ آپ دیکھیے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی اور وفات ہوئی تو اس کے بعد کتنے فتنے رونما ہوئے، کتنے فتنے کیا ہے کھڑے ہو گئے، خوارج کا فتنہ رونما ہو گیا، شیعیت کا فتنہ کھڑا ہو گیا، مختلف فرقوں، باطل فرقوں اور جماعتوں کا فتنہ رونما ہو گیا، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ کہا کہ بل یکسر قال ذلک اجدر الا یغلق، کہ جب وہ توڑ دیا جائے گا، کہا کہ بل یکسر قال ذلک اجدر الا یغلق، جب توڑ دیا جائے گا تو پھر وہ فتنے بند کیا ہے، نہیں ہوں گے، ختم نہیں ہوں گے۔ کہا کہ اللہ یغلق، پھر جب فتنہ شروع ہوگا تو پھر فتنہ کیا ہے، بند کیا ہے۔ آپ دیکھیں اس زمانے سے آج تک کتنی جماعتیں ہیں اور کتنے فتنے ہیں، کتنے فساد ہیں، کتنی تحریکیں ہیں، کتنی جماعتیں ہیں، عقیدے کے نام پر اور اپنے باطل عزائم اور باطل افکار و خیالات کے نام پر کتنی جماعتیں آج دنیا میں پائی جا رہی ہیں۔ کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے بل یکسر قال ذلک اجدر الا یغلق، پھر وہ دروازہ کبھی بند نہ ہو سکے گا۔ فقلت، شقیق کہتے ہیں جو اس حدیث کے راوی ہیں، کہ فقلت لحذیفہ، میں نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اکان عمر یعلم من الباب، کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بارے میں پتہ تھا، خبر تھی کہ باب سے مراد کیا ہے، دروازے سے جب دروازہ توڑ دیا جائے گا اس کے بعد پھر بند نہیں ہو سکے گا، کیا اس دروازے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا، علم تھا کہ مراد کون ہے؟ کہتے ہیں کہ نعم، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں، کما یعلم ان دون غد اللیلہ، کہ جس طرح یہ معلوم ہے کہ آج کے بعد دون غد اللیلہ، کہ آج کی رات کے بعد کیا ہے، کل کا دن ہے، آج کی رات کے بعد کیا ہے، کل کا دن ہے، یعنی حقیقی طور پہ ہم لوگ کیا جانتے ہیں کہ جب رات گزرے گی تو کیا آئے گا، دن آئے گا، صبح ہوگی۔ اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پتا تھا کہ اس باب سے مراد خود کون ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ قال نعم كما يعلم ان دون غد الليلہ انی حدثت حدیثا لیس بالاغالیط، اور شقیق کہتے ہیں کہ میں نے تم لوگوں کے سامنے جو حدیث بیان کی ہے وہ کوئی غلط حدیث کیا ہے نہیں، یا غلط پر مبنی خطا پر مبنی حدیث نہیں ہے،
فَهِبْنَا أَن نَّسْأَلَهُ مَنِ الْبَابِ، اس کے باوجود شقیق کہتے ہیں کہ جب مجھ سے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث روایت کی، بیان کی، تو ان کی ہیبت کی وجہ سے میں نہیں پوچھ سکا کہ باب سے مراد کون۔ یہ احترام علماء دیکھیے، احترام مشائخ دیکھیے، یہ علماء کی ایک ہیبت ہوتی ہے۔ شقیق کہتے ہیں کہ جب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث مجھ سے بیان کی تو ان کا اتنا روب تھا، اتنی ہیبت تھی ان کی میرے دل میں کہ میں ان سے یہ پوچھ نہیں سکا کہ باب سے مراد کون ہے۔ کہتے ہیں شقیق فَهِبْنَا أَن نَّسْأَلَهُ مَنِ الْبَابِ فَقُلْنَا لِمَسْرُوق، تو شقیق کہتے ہیں کہ میں نے مسروق بن ازدہ سے کہا، میں نے مسروق بن ازدہ سے کہا اسألہ، کہ آپ جاؤ اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھو کہ اس باب سے مراد کون تھے۔ فَقُلْنَا لِمَسْرُوقٍ اسْأَلْهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ عمر، تو جب مسروق گئے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، بعض طلبہ کیا ہے سوال کرنے کے معاملے میں کیا ہوتے ہیں، جری ہوتے ہیں، اور بعض طلبہ کیا چاہتے ہوئے بھی کیا ہے نہیں پوچھ پاتے، پوچھنا چاہتے ہیں لیکن کیا پوچھ کیا ہے نہیں پاتے ہیں۔ وہی معاملہ تھا۔ تو مسروق بن ازدہ رحمہ اللہ نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اس باب سے مراد کون ہے، تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اس سے مراد کون ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس حدیث کا ماحصل یہ خلاصہ یہ ہے کہ جیسے جیسے قیامت قریب ہوگی فتنے بڑھتے جائیں گے، فتنوں کے اندر اضافہ ہوگا، خاص طور سے قیامت کے قریب بے شمار بڑے بڑے فتنے رونما ہوں گے، اور فتنے کا یہ سلسلہ یہ شروع ہو چکا ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت سے، اور قیامت تک یہ سلسلہ باقی رہے گا۔ تو ہر آدمی کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ فتنے سے الگ رہے۔ جب فتنہ رونما ہو، فتنہ اگر نظر آئے آپ کو، تو فتنے سے جتنا دور رہیے گا اتنی ہی آپ کی حفاظت ہو، آپ بچے رہیے گا، گناہ سے بچے رہیے گا، اور جتنے قریب ہوئیے گا اتنے ہی کیا ہے آپ اس فتنے میں پڑ جائیے گا، داخل ہو جائیے گا، ملوث ہو جائیے گا، گنہگار بن جائیے گا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک دوسری حدیث کے اندر بیان کیا کہ انہا ستکون فتن الا ثم تکون فتنۃ القائد فیہا خیر من الماشی والماشی فیہا خیر من الساعی الیہا الا فاذا نزلت او وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله ومن كان له غنم فليلحق بغنمه ومن كان له أرض فليلحق بأرضه فقال رجل۔ اللہ کے رسول، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور شیخ رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہت سارے فتنے ہوں گے، بہت ساری آزمائشیں ہوں گی، اب مومنوں کو آزمایا جائے گا۔ کہا اللہ کے رسول انہا ستکون فتن، بہت سارے فتنے ہوں گے، الا ثم تکون فتنۃ، اور یاد رکھو کہ پھر اس کے بعد پھر فتنے ہوں گے، القائد فیہا خیر من الماشی، القائد فیہا، فتنے کے اس زمانے میں بیٹھنے والا چلنے والے سے کیا ہوگا، بہتر، بیٹھنے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ کہا کہ والماشی فیہا خیر من الساعی الیہا، الا، یاد رکھو، فاذا نزلت، جب فتنے نازل ہوں، یا کہ فتنے واقع ہوں، فمن کان لہ ابل فلیلحق بابلہ، اگر کسی کے پاس اونٹ ہے تو اپنے اونٹ کے معاملے میں کیا ہے مشغول ہو جائے، اپنے کام میں مشغول ہو جائے، اس فتنے میں نہ پڑے، اس فتنے کے قریب نہ جائے۔ اگر قریب جائیے گا داخل ہو جائیے گا، گناہ میں ملوث ہو جائیے گا۔ اگر آپ مال جال والے ہیں، جانور آپ کے پاس ہے، آپ اپنے جانور کی خدمت میں رہیے۔ اگر آپ کے پاس بکری ہے، آپ بکری کے معاملے میں مشغول رہیے۔ اگر آپ کے پاس زمین جائیداد ہے، کھیتی باڑی ہے، آپ کھیتی باڑی میں مشغول رہیے۔ اس لیے کہ اگر ان مشغولیت کو چھوڑ کر فتنے کی طرف دیکھیں گے، فتنہ اپنے آپ میں آپ کو گرفتار کر لے گا اور فتنے میں ملوث ہو جائیں گے۔ جب یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تو ایک شخص نے کہا فقال رجل یا رسول اللہ ارأیت من لم یکن لہ ابل ولا غنم ولا ارض، کہا ایک شخص نے اللہ کے نبی، اس آدمی سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے کہ فتنہ رونما ہو،
لیکن اس کے پاس نہ اونٹ ہو، نہ اس کے پاس بکری ہو، نہ اس کے پاس کیا ہے کوئی زمین ہو، زمین جائیداد نہ ہو، پھر وہ آدمی کیا کرے گا؟ فتنے سے کام والا ہے تو اپنے کام میں لگ جائے گا، مشغول ہو جائے گا، لیکن اگر کسی کے پاس کام نہیں ہے تو پھر کیا کرے گا؟ فتنے سے کیسے بچے گا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا یعمد الی سیفہ، یعمد الی سیفہ فیدق علی حدہ بحجر ثم لینجو ان استطاع النجاہ۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعمد الی سیفہ، وہ آدمی پھر کیا ہے اپنی تلوار کی طرف کیا ہے قصد کرے، عمد الی قصد کرنے کو کہتے ہیں، ارادہ کرنے، یعمد الی سیفہ فیدق علی حدہ، اور وہ آدمی اپنی تلوار کو کیا کر لے؟ کسی پتھر سے کیا ہے کوٹ لے، کسی پتھر سے کیا کر لے؟ دقہ دق معنی کیا ہوتا ہے؟ کوٹنا کے معنی، اسی سے دقیق ہے جو آٹا کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ دقیق، آٹا کو کہتے ہیں، اس لیے کہ آٹا بھی کیا کیا جاتا ہے؟ کوٹا جاتا ہے نا، گیہوں کو کوٹتے ہیں تو آٹا بن جاتا ہے، اسی لیے اس کو عربی میں دقیق کہتے ہیں۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار کے پاس جائے اور اس کی دھار کو کیا کرے؟ حد کس کو کہتے ہیں؟ حدن، اس کی دھار کو کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ دھار کو کہتے ہیں، اور اپنی تلوار کی دھار کو کیا کر لے؟ کوٹ لے، کس سے کوٹ لے؟ بحجرن، کسی پتھر سے کوٹ لے۔ کیا اشارہ کرنا چاہتے ہیں؟ کہ اپنی تلوار کو کیا ہے بالکل کیا ہے کوٹ ڈالے اور اس کو کند بنا لے، یعنی اس کی دھار اگر تیز ہوگی تو پھر کیا کرے گا؟ فتنے میں جائے گا تو ایک دوسرے کو قتل کرے گا، ایک دوسرے کو کیا کرے گا؟ قتل کرے گا۔ اس لیے اپنی تلوار کو کیا ہے کوٹ لے، اس کی دھار کو کیا ہے جو تیز دھار ہے اس کو کند بنا لے، تاکہ کسی کی جان اس کے ذریعے کیا ہے نہ جائے جب فتنے کا زمانہ ہوگا۔ کہا کہ یعمد الی سیفہ فیدق علی حدہ بحجر ثم لینجو ان استطاع النجاہ، اور اگر فتنے سے وہ بچ سکتا ہے تو کیا کرے؟ بچنے کی، نجات پانے کی کوشش کرے۔ بہت مشکل ہوگا بچنا، ہر طرف فتنے ہی فتنے ہوں گے، جیسا کہ اس زمانے میں کیا ہے فتنہ ہے یا نہیں فتنہ ہے؟ الہاد کا، دہریت کا، اور عبادت کے معاملے میں، توحید اور عقیدے کے معاملے میں، سنت کے معاملے میں، ہر طرف کیا ہے فتنہ ہی فتنہ ہے، اور اسلام کیا ہو گیا؟ غریب ہو گیا، اسلام اجنبی ہو گیا، اور اسلام حقیقی اسلام نظر ہی نہیں آتا ہے سوائے کیا مدارس اور جامعات، سوائے مدارس اور جامعات کے آپ کو پتہ نہیں چلے گا کون مسلمان ہے کون غیر مسلمان ہے، کون کیا موحد ہے کون غیر موحد ہے۔ اسلام اس زمانے میں اگر کہیں سے اگر زندہ ہے، کسی پلیٹ فارم سے زندہ ہے تو مدارس اور جامعات سے زندہ ہے۔ خیر عزیز طلبہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثم لینجو ان استطاع النجاة ثم قال اللہم هل بلغت، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اللہ گواہ رہنا کہ میں نے کیا کیا ہے؟ پہنچا دیا۔ قالها ثلاثا فقال رجل یا رسول اللہ، 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے یہ بات دہرائی، اللہم هل بلغت، اے اللہ تو گواہ رہنا میں نے حق کو کیا کر دیا؟ تیرے بندوں تک میں نے پہنچا دیا۔ فقال رجل، تو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ ارأیت ان اکرہت حتی ینطلق بی الی احد الصفین، ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر کوئی آدمی مجھے کیا ہے زبردستی کیا ہے لے جائے، فتنے کا زمانہ ہوگا، اگر کوئی آدمی میرے ساتھ زبردستی کرتا ہے اور مجھے لے جا کر کیا ہے دونوں صفوں میں سے کسی ایک صف میں کیا کر دیتا ہے؟ کھڑا کر دیتا ہے، ایک طرف کیا ہے حق ہے اور دوسری طرف کیا ہے باطل ہے، یا دونوں طرف کیا ہے باطل ہی باطل ہے، اور کسی طرف لے جا کے مجھے کھڑا کر دے، کسی ایک صف میں کھڑا کر دے، تو ایسی صورت میں میں کیا کروں گا؟ میں تو مجبور ہوں، اور میرے اوپر اکراہ کیا گیا ہے کہ ان اکرہت حتی ینطلق بی الی احد الصفین فیضربنی رجل بسیفہ، اور مجھے لے جا کر فتنے میں کھڑا کر دیا جائے اور کوئی شخص کیا ہے مجھے کیا ہے تلوار سے کیا ہے مار دے، میرے اوپر کیا ہے وار کر دے اور مجھے قتل کر دے، تو پھر میں کیا کروں گا؟ فیضربنی رجل بسیفہ او یجیء سہم فیقتلنی، یا یہ کہ کہیں سے تیر آئے اور تیر کیا ہے مجھے لگ جائے اور کیا ہے میں مر جاؤں، تو پھر کیا ہے میرا حکم کیا ہوگا؟ اگر زبردستی مجھے فتنے میں ڈال دیا جاتا ہے، میں چاہ نہیں رہا ہوں اور زبردستی میرے ساتھ کی جا رہی ہے، تو پھر میں کیا کروں گا؟ میرا حکم کیا ہوگا؟ میں قتل کر دیا جا رہا ہوں، اور بچنے کا کوئی راستہ، بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یبوء بِإِثْمِكَ وَإِثْمِهِ، اگر کوئی آدمی آپ کو زبردستی فتنے میں داخل کر دیتا ہے
آپ داخل ہونا نہیں چاہتے ہیں اور آپ قتل بھی کر دیے جاتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں اس قاتل پر اس کا بھی گناہ ہوگا اور کیا ہے تمہارا بھی گناہ ہوگا۔ اللہ کے نبی نے کہا یبو، یعنی یرجو کے معنی میں یہ کہا کہ یبو بِإِثْمِكَ وَإِثْمِهِ، وہ تیرے گناہ کے ساتھ اور اسی طرح وہ اپنے گناہ کے ساتھ کیا ہے لوٹے گا، یعنی دونوں کا گناہ اس کے سر ہوگا۔ فَيَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، فَيَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، اور ایسی صورت میں وہ قاتل کیا ہوگا؟ جہنمی ہوگا، دوزخی ہوگا۔ اور میں نے کہا کہ یہ حدیث بھی کیا ہے صحیح مسلم کی ہے۔ پتہ چلا کہ قرب قیامت بہت سارے فتنے ہوں گے، بہت سارے فسادات ہوں گے، فکری یلغار ہوگا، خاص طور سے توحید کے حوالے سے، سنت کے حوالے سے لوگوں کو، مسلمانوں کو، مومنوں کو آزمائش میں ڈالا جائے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے فتنے سے اور آزمائشوں سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے، جب تک زندہ رکھے، اسلام پر قائم و دائم رکھے، توحید پر قائم و دائم رکھے، سنت پر قائم و دائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔